بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ ستارہ کی زبانی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ 16 دسمبر سے 22 دسمبر تک آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے ایریز برج حمل۔ اس ہفتے آپ اپنے آپ کو توانائی اور جوش و خروش سے بھر پائیں گے، جو آپ کے راستے میں آنے والے کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی فطری قیادانہ خصوصیات چمکیں گی، جس سے آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی دونوں میں پہل کرنے کا بہترین وقت ہوگا۔ سماجی طور پر اس ہفتے آپ کے رابطے حیرت انگیز مواقع کا باعث بن سکتے ہیں، لہذا تعاون اور نئی دوستی کے لیے کھلے رہیں۔ رفاقت کی گرمی کو گلے لگائیں، کیونکہ اس سے تخلیقی صلاحیتوں اور الہام میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دل کے معاملات میں آپ کی پرجوش فطرت دوسروں کو آپ کی طرف راغب کرے گی۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو اپنے بانڈ کو مضبوط بنانے کے لیے تفریحی سفر کا منصوبہ بنائیں۔ سنگلز کے لیے متحرک تعاملات نئے رومانوی مفادات کو جنم دے سکتے ہیں، لہذا اپنے دل کو کھلا رکھیں۔ صحت کے لحاظ سے اپنے مصروف شیڈول کے درمیان آرام کی ضرورت پر توجہ دیں۔ آپ کی فلاح و بہبود میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے آرام کے علامات کے ساتھ اپنے پرجوش سرگرمیوں کو متوازن کرنا ضروری ہوگا۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ ترقی کے لیے ایک طاقتور وقت ہے، لہذا اس لمحے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ڈرائیو کو دانشمندی سے چینل کریں۔ ٹورس برج ثور۔ اس ہفتے آپ اپنے آپ کو خاص طور پر گراؤنڈ اور اپنی اقدار کے مطابق محسوس کر سکتے ہیں۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ طور پر آپ کے لیے واقعی کیا اہمیت ہے، اس پر غور کرنے کا یہ ایک مثالی وقت ہے۔ آپ ان اہداف کے بارے میں وضاحت حاصل کر سکتے ہیں جن پر آپ غور کر رہے ہیں۔ ان کے حصول کی طرف ٹھوس اقدامات کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ آپ کے تعلقات میں مواصلات پر زور دیا جاتا ہے۔ پیاروں کے ساتھ کھلی بات چیت آپ کے رابطوں کو مضبوط بنا سکتی ہے، جس سے گہری تفہیم اور باہمی تعاون کی اجازت ملتی ہے۔ آپ سماجی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کے لیے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں خوشی اور ہنسی لاتے ہیں۔ مالی طور پر ترقی کے مواقع ہو سکتے ہیں، لہذا ممکنہ سرمایہ کاری یا منصوبوں پر نگاہ رکھیں جو آپ کے طویل مدتی ویژن کے مطابق ہوں۔ اپنی جبلت پر بھروسہ کرنا یاد رکھیں۔ آپ کی عملیت کا فطری احساس آپ کو صحیح فیصلوں کی طرف رہنمائی کرے گا۔ جیسے جیسے ہفتہ آگے بڑھتا ہے، خود کی دیکھ بھال کے لیے وقت نکالنا یقینی بنائیں، چاہے یہ فطرت کی سیر ہو، تخلیقی سرگرمیاں ہو یا محض آرام ہو۔ اپنی فلاح و بہبود کی پرورش ضروری ہے۔ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں توازن پر توجہ مرکوز کر کے آپ ہفتے کو مکمل اور تازہ دم محسوس کریں گے۔ اپنے ارد گرد کی توانائیوں کو گلے لگائیں اور اپنے عزم کو چمکنے دیں۔ جیمنائی برج جوزا۔ اس ہفتے آپ کے لیے توانائی اور الہام کا اضافہ لاتا ہے۔ جیسے جیسے دن آتے جائیں گے، آپ کا تجسس بڑھ جائے گا، جس سے آپ کو نئے خیالات اور منصوبوں کو دریافت کرنے کا اشارہ ملے گا۔ مواصلات کلیدی ہوں گے، ان دوستوں یا ساتھیوں تک پہنچیں جو آپ کی دلچسپیوں کو بانٹتے ہیں، کیونکہ تعاون غیر متوقع پیش رفت کا باعث بن سکتا ہے۔ وسط ہفتہ آپ اپنے آپ کو ذاتی اہداف اور امنگوں پر غور کرتے ہوئے پا سکتے ہیں۔ اپنے خیالات اور احساسات کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے اس وقت کا استعمال کریں۔ جرنلنگ یا تخلیقی اظہار آپ کو اپنے خیالات کو مستحکم کرنے میں مدد دے گا۔ دوسروں کے ساتھ اپنی بصیرت بانٹنے سے باز نہ آئیں۔ وہ قیمتی آراء پیش کر سکتے ہیں جو آپ کے نقطہ نظر کو بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ویکینڈ قریب آتا ہے، خود کی دیکھ بھال اور آرام کو ترجیح دیں۔ آپ کی توانائی کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہونا ضروری ہوگا جو آپ کی روح کو جوان کرتی ہیں، چاہے وہ فطرت میں وقت گزار رہا ہو، پڑھنا ہو یا شوق کا تعاقب کر رہا ہو۔ اپنے شیڈول میں تفریح کے لیے جگہ بنائیں۔ غیر متوقع مقابلوں یا دعوت ناموں کے لیے کھلے رہیں جو اس ہفتے پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کو روشن خیالی تجربات یا قیمتی رابطوں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اپنی جبلت پر بھروسہ کریں، موافقت پذیر رہیں اور اپنے راستے میں آنے والے مواقع کو اپنائیں۔ کینسر برج سرطان۔ یہ ہفتہ خود شناسی اور آپ کی جذباتی فلاح و بہبود کی پرورش کے بارے میں ہے۔ جیسے جیسے آپ آگے کے دنوں میں تشریف لے جاتے ہیں، اپنے جذبات اور ان لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے وقت نکالیں جن کی آپ پرواہ کرتے ہیں۔ آپ کو گھر میں ایک آرام دہ اور پرامن ماحول بنانے کی ترغیب دیتا ہے، جہاں آپ ریچارج اور عکاسی کر سکتے ہیں۔
پیشہ ورانہ طور پر آپ کو ان ساتھیوں کے ساتھ تعاون کے مواقع مل سکتے ہیں جو آپ کے ویژن سے گونجتے ہیں۔ اپنے خیالات کے اشتراک اور دوسروں کو سننا نتیجہ خیز مباحثوں کی راہ ہموار کرے گا۔ برتری حاصل کرنے سے گریز نہ کریں کیونکہ آپ کی فطری جبلت آپ کو دانشمندانہ فیصلے کرنے کی طرف رہنمائی کرے گی۔ آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کے تعلقات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں اور ایسی گفتگو کے لیے کھلے رہیں جو گہری تفہیم کا باعث بن سکے۔ اس ہفتے اپنے جذبات کا اظہار نہ صرف آپ کے رابطوں کو بڑھا دے گا بلکہ جہاں ضرورت ہو وہاں شفا یابی کو بھی فروغ دے گا۔ صحت کے لحاظ سے خود کی دیکھ بھال کے طریقوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں جو آپ کے ساتھ گونجتے ہیں، چاہے وہ روزانہ چہل قدمی ہو، مراقبہ ہو یا صرف ایک اچھی کتاب میں شامل ہو۔ اپنی جذباتی اور جسمانی ضروریات پر توجہ دینا آنے والے ہفتوں کے لیے ایک مثبت لہجہ قائم کرے گا۔ جیسے جیسے ہفتہ سامنے آتا ہے اپنی بصیرت پر بھروسہ کرنا یاد رکھیں، یہ آپ کو صحیح انتخاب اور تجربات کی طرف لے جائے گا۔ تنہائی اور عکاسی کے لمحات کو گلے لگائیں کیونکہ وہ آپ کو زندگی کی بدلتی لہروں میں بڑھنے اور پروان چڑھنے کا اختیار دیں گے۔ لیو برج اسد اس ہفتے تخلیقی توانائی کے اضافے کی توقع کر سکتا ہے جو ذاتی اور پیشہ ورانہ دونوں سرگرمیوں کو بڑھا دے گا۔ آپ کا قدرتی کرشمہ چمک اٹھے گا، لوگوں کو آپ کی طرف راغب کرے گا اور نئے رابطے بنانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ منصوبوں پر تعاون کرنے یا اپنے خیالات کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا یہ بہت اچھا وقت ہے کیونکہ آپ کا جوش آپ کے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرے گا۔ اس ہفتے جذباتی بہبود کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اپنے ساتھ چیک ان کرنے اور اپنی ضروریات کا اندازہ لگانے کے لیے وقت نکالیں۔ اگرچہ سرگرمیوں اور سماجی اجتماعات کے جوش و خروش میں پھنس جانا آسان ہے، لیکن عکاسی اور خود کی دیکھ بھال کے لیے لمحات کو ایک طرف رکھنا یاد رکھیں۔ اپنے اندرونی نفس کی پرورش بیرونی بمر کو متوازن کرنے میں مدد دے گی۔ آپ کے تعلقات میں کھلی بات چیت کلیدی ہوگی۔ اپنے جذبات کے بارے میں ایماندار بنیں اور جو آپ واقعی چاہتے ہیں اس کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ آپ کے پیارے آپ کی امیدواری کی تعریف کریں گے اور یہ شفافیت بانڈ کو مضبوط کر سکتی ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کو نئی مہم جئی یا تجربات کی طرف کھینچنے کا احساس ہو سکتا ہے۔ اپنی جبلت کی پیروی کریں اور گلے لگائیں جو آپ کے دل کی دوڑ بناتا ہے۔ یہ چمکنے کے لیے ایک ہفتہ ہے، اسے مکمل طور پر گلے لگائیں اور اپنی روشنی کو آگے کا راستہ روشن کرنے دیں۔ ورگو برج سملا اس ہفتے خود شناسی اور نشوونما کے مواقع کی لہر لاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے ذریعے تشریف لے جاتے ہیں، اپنے ذاتی اہداف اور خواہشات پر غور کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ توازن کلیدی ہے، اگرچہ کام اور کاموں کے لیے اپنے معمول کے محنتی نقطہ نظر کو برقرار رکھنا ضروری ہے، لیکن اپنے تعلقات اور تخلیقی سرگرمیوں کی پرورش کرنا نہ بھولیں۔ وسط ہفتہ کچھ چیلنجز پیش کر سکتا ہے، خاص طور پر مواصلات میں۔ اپنے اور دوسروں کے ساتھ صبر کرنا یاد رکھیں کیونکہ غلط فہمیاں ہو سکتی ہے۔ اپنی گفتگو میں فعال سننے اور وضاحت پر عمل کرنے کے لیے اس وقت کا استعمال کریں۔ جیسے جیسے ویکنڈ قریب آتا ہے آپ ممکنہ طور پر زیادہ مثبت توانائیوں کی طرف تبدیلی محسوس کریں گے۔ یہ ان سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا بہترین وقت ہے جو آپ کی روح کو ریچارج کرتی ہیں، چاہے وہ باہر وقت گزاریں یا تخلیقی منصوبے میں غوطہ لگائیں۔ زندگی کی خوشیوں کو گلے لگائیں اور اپنے آپ کو آرام کرنے دیں۔ اپنے آپ کو اپنے پیاروں سے گھیر لیں جو آپ کو بلند کرتے ہیں اور سادہ چیزوں میں خوشی لیتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہفتے بھر ہم آہنگی اور وضاحت کو فروغ دینے پر توجہ دیں۔ لبرا برج میزان اس ہفتے آپ کی زندگی میں توازن اور ہم آہنگی کا احساس لاتا ہے۔ جب آپ ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات کو نیویگیٹ کرتے ہیں، آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تعاون اور تفہیم کے مواقع ملنے کا امکان ہے۔ اپنی فطری سفارتی صلاحیتوں کو اپنائیں کیونکہ وہ آپ کو کسی بھی تنازع میں ثالثی کرنے اور اپنے معاشرتی حلقوں میں اتحاد کے احساس کو فروغ دینے میں مدد کریں گے۔ تخلیقی صلاحیتیں زیادہ ہوں گی اور آپ آرٹ یا مواصلات کی دیگر اقسام کے ذریعے اپنے آپ کو اظہار کرنے کی ترغیب محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے خیالات کو بانٹنے اور دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کا بہترین وقت ہے جو آپ کے ویژن کو بانٹتے ہیں۔ اپنی جبلت پر بھروسہ کریں کیونکہ وہ آپ کو ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کریں گے جو آپ کے حقیقی نفس کے مطابق ہوں۔ صحت کے لحاظ سے اپنی جسمانی اور جذباتی تندرستی میں توازن برقرار رکھنے پر توجہ دیں۔ اپنی روزمرہ کے معاملات میں نرمی اور ذہن سازی کو فروغ دینے والی سرگرمیوں کو شامل کرنے پر غور کریں۔
خود کی دیکھ بھال پر توجہ آپ کی توانائی کو ریچارج کرے گی اور آپ کو زیادہ مرکز محسوس کرے گی۔ مالی طور پر یہ آپ کے بجٹ کا اندازہ کرنے اور مستقبل کے اخراجات کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا ایک اچھا وقت ہے۔ تسلسل کی خریداری سے پرہیز کریں اور اس کے بجائے ایسی چیزوں میں سرمایہ کاری کریں جو آپ کو دیر پا خوشی دلائیں یا آپ کی ذاتی نشو و نما میں معاون ہو۔ مجموعی طور پر اس ہفتے تعاون اور خود عکاسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اپنے کنیکشن کو گلے لگائیں اور اس توازن کے لیے کوشش کریں جس کی آپ بہت قدر کرتے ہیں۔ اسکارپیو برج عقرب، اس ہفتے آپ کے لیے تبدیلی اور گہرے رابطے کی مدت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسے جیسے ستارے سیدھ میں ہوں گے آپ اپنے آپ کو ذاتی تعلقات اور جذباتی بندھن پر غور کرتے ہوئے پائیں گے۔ کھلی گفتگو میں مشغول ہونے کا یہ بہت اچھا وقت ہے، چاہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں یا نئے جاننے والوں کے ساتھ۔ آپ پوشیدہ جذبات کو دریافت کر سکتے ہیں یا پیچیدہ حالات پر وضاحت حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے دماغ پر وزن کر رہے ہیں۔ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے سے جدید نظریات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کو بھیڑ سے الگ کر دیتے ہیں۔ الہام کے ان لمحات کو گلے لگائیں اور ساتھیوں کے ساتھ اپنے خیالات بانٹنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ تعاون سے حیرت انگیز نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، لہذا دوسروں سے سننے اور سیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ صحت کے لحاظ سے خود کی دیکھ بھال پر توجہ دیں، آرام کے لیے وقت نکالیں اور اپنے اندرونی نفس کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کریں۔ چاہے مراقبہ ہو، ورزش ہو یا صرف فطرت میں وقت گزاریں اور اپنی روح کی پرورش آپ کو توازن برقرار رکھنے میں مدد دے گی۔ جب آپ آگے مصروف ہفتے میں تشریف لے جائیں گے، مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کو تبدیلی کو قبول کرنے، رابطوں کو فروغ دینے اور اپنی فلاح و بہبود کا خیال رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ نئے امکانات کے لیے کھلے رہیں اور اعتماد کریں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ سیجیٹیریس برج قوس، توانائی کی ایک متحرک لہر لاتا ہے جو آپ کی مہم جوئی کی روح عطارد مریخ کے ساتھ بالکل سیدھ میں ہے۔ بے ساختگیوں کو گلے لگائیں کیونکہ سفر کے غیر متوقع مواقع یا نئے تجربات خود کو پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کی سماجی زندگی پھلنے پھولنے کا امکان ہے اور آپ کو دوستوں کے ساتھ جڑنے یا نئے لوگوں سے ملنے میں خوشی ملے گی جو آپ کی دلچسپیوں کو بانٹتے ہیں۔ پیشہ ورانہ طور پر پروجیکٹ شروع کرنے یا آئیڈیاز پیش کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ آپ کا جوش اور امید آپ کے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرے گی۔ تاہم گراؤنڈ رہنا اور تفصیلات پر توجہ مرکوز کرنا یاد رکھیں کیونکہ آپ کی بڑی تصویر کا ویژن اہم ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو اہم پہلوؤں کو نظر انداز کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ جذباتی طور پر پیاروں کے ساتھ بات چیت کے لیے کھلے رہیں۔ متنوع نقطہ نظر آپ کے تعلقات کو تقویت بخش سکتے ہیں، لہذا جتنا آپ بانٹتے ہو سننے کی کوشش کریں۔ جیسے جیسے ہفتہ آگے بڑھتا ہے، کچھ پرسکون عکاسی آپ کے ذاتی اہداف اور خواہشات کے بارے میں گہری بصیرت کا باعث بن سکتی ہے۔ مجموعی طور پر اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے نئے افق کو تلاش کرنے کے لیے ہفتے کی رفتار سے فائدہ اٹھائیں اور آگے کے سفر سے لطف اٹھائیں۔ کیپریکون برج جدی، اس ہفتے آپ اپنے آپ کو اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی دونوں میں ایک سنگم پر پائیں گے۔ جیسے جیسے ستارے سیدھ میں آتے ہیں، یہ آپ کے اہداف اور عزائم کا دوبارہ جائزہ لینے کا بہترین وقت ہے۔ آپ نئے آئیڈیاز کے ساتھ آگے بڑھنے کی شدید خواہش محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ایک قدم پیچھے ہٹنا اور لینے کے بہترین راستے کا جائزہ لینا یاد رکھیں۔ آپ کے تعلقات میں کھلی بات چیت ضروری ہوگی۔ ان لوگوں تک پہنچے جن کی آپ دیکھ بھال کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا ایمانداری سے اظہار کرتے ہیں۔ یہ شفافیت آپ کے بانڈ کو مضبوط کرے گی اور کسی بھی دیر پا غلط فہمیوں کو حل کرنے میں مدد کرے گی۔ جب سماجی تعامل کی بات آتی ہے تو اپنی بصیرت پر بھروسہ کریں۔ آپ کو کسی غیر متوقع سے حیرت انگیز مدد مل سکتی ہے۔ مالی طور پر یہ ہفتہ آپ کی سرمایہ کاری یا اخراجات کی اعداد کا جائزہ لینے کے مواقع لاتا ہے۔ اپنے بجٹ کو ہموار کرنے کے طریقے تلاش کریں اور مستقبل کے منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کرنے پر غور کریں۔ جب آپ ان فیصلوں پر تشریف لے جائیں گے تو آپ کی عملی فطرت آپ کی اچھی خدمت کرے گی۔ خود کی دیکھ بھال کے لیے وقت نکالیں کیونکہ ہفتے کے تقاضے بہت زیادہ محسوس ہو سکتے ہیں۔ آرام یا تخلیقی صلاحیتوں کے لمحات کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو متوازن رکھیں۔ آپ کی روح کو بلند کرنے والی سرگرمیوں میں مشغول ہونے سے زبردست جذباتی انعامات حاصل ہوں گے۔ اس ہفتے کو عکاسی اور ترقی کے وقت کے طور پر گلے لگائیں اور آپ مضبوط اور زیادہ توجہ مرکوز کریں گے۔ ایکویریس برج دلو،
اس ہفتے خود شناسی اور خود دریافت کی لہر لاتا ہے۔ آپ اپنے جذبات اور گہرے محرکات کو سمجھنے کی طرف ایک مضبوط کھینچ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وقت کو اپنے ذاتی اہداف اور خواہشات پر غور کرنے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ آپ کے ارد گرد کی توانائیاں آپ کے اندرونی نفس کے ساتھ گہرے تعلق کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ سماجی روابط ایک معنی خیز پہلو اختیار کریں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دوستوں یا پیاروں کے ساتھ بات چیت بصیرت کو جنم دیتی ہے، جو آپ کو وضاحت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ دوسروں کی مدد آپ کے خیالات اور خوابوں کو نیویگیٹ کرنے میں انمول ہوگی۔ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ جدید خیالات یا حل کا باعث بن سکتا ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ اپنے خیالات بانٹنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں، کیونکہ تعاون غیر متوقع مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ اپنے کام اور ذاتی زندگی میں توازن رکھنا یاد رکھیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ خود کی دیکھ بھال کے لیے وقت نکالیں۔ ہفتے کے آخر میں آپ کو توانائی اور حوصلہ افزائی کا ایک پٹ محسوس ہو سکتا ہے، جس سے آپ کو اپنے منصوبوں پر کارروائی کرنے کا اشارہ ملتا ہے۔ اپنی بصیرت پر بھروسہ کریں اور مواقع پیدا ہوتے ہی ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہیں۔ مجموعی طور پر یہ مدت آپ کے منفرد نقطہ نظر کو استعمال کرنے اور اسے ذاتی ترقی اور کمیونٹی کی مصروفیت کے لیے قابل عمل توانائی میں تبدیل کرنے کے بارے میں ہے۔ پائسز برج حوت، اس ہفتے آپ کی بدیہی فطرت آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ گہرے روابط کی طرف رہنمائی کرے گی۔ بامعنی گفتگو کے مواقع کو گلے لگائیں، کیونکہ آپ کی ہمدردانہ درود تفہیم اور شفا کو فروغ دے سکتی ہے۔ آپ خاص طور پر تخلیقی صلاحیتوں کی طرف راغب محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنے فنکارانہ پہلوؤں کو پھلنے پھولنے دیں، چاہے لکھنے، پینٹنگ یا موسیقی کے ذریعے۔ اپنی ذاتی زندگی میں ان دوستوں یا خاندان تک پہنچنے پر غور کریں جن سے آپ نے تھوڑی دیر میں بات نہیں کی۔ ان تعلقات کی تعمیر نو سے غیر متوقع خوشی اور مدد مل سکتی ہے۔ تاہم اپنی توانائی کو ذہن میں رکھیں، سماجی مصروفیات کے درمیان خود کی دیکھ بھال اور عکاسی کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے۔ پیشہ ورانہ طور پر تعاون فائدہ مند ہوگا، دوسرے آپ کے منفرد نقطہ نظر کی تعریف کریں گے، لہذا اپنے خیالات کو گروپ سیٹنگ میں شیئر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ فیصلوں کا سامنا کرتے وقت اپنی جبلت پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہ آپ کو صحیح سمت میں لے جائیں گے۔ گراؤنڈ رہنا یاد رکھیں، کیونکہ جذباتی لہریں مضبوط ہو سکتی ہیں لیکن آپ کی لچک چمک اٹھے گی۔ اس ہفتے کو گہری سطح پر بڑھنے اور جڑنے کے موقع کے طور پر گلے لگائیں۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں، کامرانیاں، کامیابیاں عطا فرمائے اور سب کی زندگی میں آرام و سکون عطا فرمائے اور ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے اور رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور خوشی و مسرت، راحت و سکون اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔